بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جو انسان استغفار کثرت سے پڑھے گا اس پر رزق کی فراگی ہوگی اور وہ جان لیوا بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اپنی بیٹیوں کے لیے صرف ایسے مرد کا انتخاب کرے جو ان سے دور ہونے پر اللہ سے رابطہ کرے، نہ کہ دوسری عورتوں سے۔ شوہر کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے صرف ایک کام کریں، اس کو اچھا کھانا بنا کر کھلائیں۔ طاقت چاہتے ہو تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ نیند کم لینے سے یادداشت میں کمی آتی ہے۔ نفسیات کے مطابق جو لوگ ہمیشہ مسکراتے اور خوش رہتے ہیں ان کے اندر تکلیف اور دکھ برداشت کرنے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، اگر نیند نہ آتی ہو تو ایک چمچ زیتون کے تیل سے پاؤں کے تلوؤں پر مالش کریں۔ نمک اور لیموں کے چھلکوں سے دانت صاف کریں۔ 5 منٹ میں دانت چمک اٹھیں گے۔ نہار منہ پودینے والا پانی پینے سے چہرے پر کبھی دانے اور جھریاں نہیں آئیں گی۔ ٹھنڈا پانی نہ صرف گلے کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ یہ دل کی دھڑکن کی روانی بھی متاثر کرتا ہے۔ ایک باپ کی اپنے بیٹے کو نصیحت: ہر قسم کے نشہ سے خود کو محفوظ رکھو۔ دوستوں اور بیوی کے انتخاب میں بہت دور اندیشی سے کام لو، کیونکہ تمہاری خوشیوں اور پریشانیوں کا دارومدار 70% اسی پر ہوتا ہے۔ دوستوں کو قرض دینے میں محتاط رہو، کیونکہ ممکن ہے کہ دونوں میں کسی ایک کو کھونا پڑے۔ شادی ایسے خاندان میں کرو جو مال و دولت میں تمہارے خاندان کے مساوی یا کمتر ہو۔ غیر ضروری اور بہت سستی چیزیں مت خریدو۔ سامنے والے کو اپنے مزاج اور پسند کے مطابق رہنے دو، انہیں بالکل اپنے جیسا بنانے کی کوشش مت کرو۔ تنقید کرنے والوں کے پیچھے پڑ کر اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کرو۔ کام مکمل کرنے سے پہلے پیسے نہ دو۔ جو تم سے زیادہ مالدار یا غریب ہو اس کے سامنے اپنی مالداری کا تذکرہ نہ کرو۔ مخاطب سے اس کے گھریلو معاملات کے متعلق مت پوچھو۔ کوئی ضروری بات یا معاملہ ہو تو لکھ لیا کرو۔ اپنے دماغ پر ہمیشہ بھروسہ مت کرو۔ قرض صرف اسے دو جو بغیر مانگے واپس کر دے۔ انسان تعریف پسند ہوتا ہے، اس لیے کسی کی تعریف کرنے میں بخیلی نہ کرو۔ کسی سے اختلافات یا بحث و مباحثے کے وقت اپنے اخلاق اور عزت و نفس کا خیال رکھو۔ اپنے مفید باتوں کو پھیلاؤ اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچاؤ، کیونکہ ہمیشہ زندہ رہنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ اپنی ذاتی یا مالی تفصیلات کا اظہار کسی سے نہ کرو۔ اگر کوئی تمہارے رشتہ دار کی تعریف کرے تو اپنے رشتہ دار سے ضرور اس کا ذکر کرو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے تو تم اس کے بچے کے ساتھ احسان کر کے اسے اخلاقی سبق سکھاؤ۔ وہ چیز بازار سے خرید لو جس کی دوبارہ ادھار لینے کی ضرورت پڑے۔ تصنیع اور بناوٹ سے دور رہو، سادہ اور اصلی حالت میں رہو۔ جہاں بھی رہو وہاں اپنا اچھا اثر چھوڑنے کی کوشش کرو۔ پیارے ناظرین، اگر موٹاپے سے نجات چاہتے ہیں تو روزانہ تھوڑا سا کچا لہسن نہار منہ کھائیں۔ آپ کا وزن ایک ہفتے میں کم ہو جائے گا۔ مرد حضرات بیر کھائیں، مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اسبگول روزانہ کھانے سے معدے کی صفائی ہوتی ہے اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ کھانا کھا کر فوراً سونے سے آپ کے دماغ کو نقصان ہوتا ہے اور کولیسٹرول لیول میں اضافہ ہوتا ہے۔ کالے ہاتھ پاؤں پر ٹماٹر کا رس لگانے سے 3 دن میں سفید ہو جائیں گے۔ چہرے پر کافور مسلنے سے دانے نہیں نکلیں گے اور خارش سے بھی حفاظت ہوگی۔ رات کے وقت زیادہ چاول کھانے سے پرہیز کریں، اس سے نیند نہ آنے کی بیماری لگ جاتی ہے اور پیٹ کی چربی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر بال گرنے کا مسئلہ ہو تو سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ روزانہ 1 گلاس دودھ پینے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آنے لگتا ہے۔ بند گوبھی ہفتے میں صرف 2 بار کھانے سے موٹاپے سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ اگر خون کی شریانیں بند ہونے لگے تو روزانہ خالی پیٹ کچے لہسن کا استعمال کریں۔ اگر رات کو نیند نہ آ رہی ہو تو دودھ کو ٹھنڈا کر کے روئی کی مدد سے آنکھوں پر لگاؤ، نیند فوراً آ جائے گی۔ بازاروں کی تیار شدہ چیزیں کھانے سے نہ صرف یہ کہ وزن میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ ساتھ یادداشت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ زیادہ پانی پینے سے سستی اور تھکاوٹ کبھی نہیں ہوتی۔ دودھ میں زیتون کا تیل ملا کر پینے سے آپ بوڑھے ہو جائیں گے لیکن ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ بھنڈی کے بیج اور گدا خون میں شوگر جذب ہونے کی رفتار سست کرتے ہیں، جو شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ اس میں فائبر اور اینٹی آکسیڈنٹس کولیسٹرول کم کر کے دل کو بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ نظام
ہاضمہ بہتر اور اعلیٰ فائبر قبض سے بچاتی ہے اور آنتوں کو صحت مند رکھتی ہے۔ بھنڈی کو اگر روزانہ کی خوراک کا حصہ بنایا جائے تو یہ صحت کے لیے حیرت انگیز فوائد مہیا کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھنڈی کو قدرتی ملٹی وٹامن بھی کہا جاتا ہے۔ وزن کا بڑھنا یا موٹاپے کے مرض دنیا میں بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ زیادہ کھانے سے موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جوں وزن بڑھنا ہے، آپ بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ موٹاپا ہونے سے آپ شوگر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح پیٹ پر جب چربی چڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جگر بھی چربی والا ہو گیا ہے، یعنی فیٹی لیور۔ اس طرح آپ کو کولیسٹرول لیول بھی بڑھ سکتا ہے۔ شہد بہت ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ بڑھتے ہوئے وزن کی وجہ سے زیادہ تر لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اور طرح طرح کی ادویات اور ورزشوں کا سہارا لیتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسا نسخہ بتائیں گے کہ جو صرف 5 منٹ میں تیار ہوگا اور جسے آپ نے صرف 5 دن استعمال کرنا ہے، اور اگر ساتھ کھانا پینا بھی قابو کریں تو آپ کا 5 کلو تک وزن کم ہو جائے گا۔ مطلوب اجزاء: 1 لیموں، 1 چمچ شہد اور ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا اور 1 لیٹر پانی۔ بنانے کا طریقہ: لیموں کا رس نکال لیں اور پھر ادرک کو باریک باریک کاٹ لیں۔ تمام اجزاء کو ایک برتن میں ڈالیں اور ان پر پانی ڈال کر ابالیں۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد اب اس مشروب کو ہر صبح خالی پیٹ استعمال کریں۔ 5 دن استعمال کرنے کے بعد 10 دن کی بریک لیں اور پھر دوبارہ یہ عمل دہرائیں۔ اس مشروب سے آپ کی چربی تیزی سے پگھلے گی، معدہ مضبوط ہوگا اور جسم میں توانائی آئے گی۔ لوگ میٹھا ہونے کی وجہ سے شہد کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح شہد اگر گرم پانی کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے اور خاص طور پر اس میں لیموں ملا لیا جائے تو یہ وزن کم کرنے میں کافی مددگار ہو سکتا ہے۔ جو انسان اپنے دل کو نرم رکھتا ہے وہ ہر حال میں سکون پا لیتا ہے، کیونکہ سختی دل کو توڑتی ہے اور نرمی دلوں کو جوڑتی ہے۔ 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت قرار دیا: خوبصورت صبر، خوبصورت جدائی اور خوبصورت معافی۔ نمبر 1، بس تمہارا صبر ایسا ہو جس میں کوئی شکایت نہ ہو۔ نمبر 2، تمہاری جدائی ایسی ہو جس میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ نمبر 3، اور تمہاری معافی ایسی ہو جس میں کوئی ملامت نہ ہو۔ ماہرین کے مطابق رات بھر جاگنے سے دل کے دورے کے امکانات زیادہ ہو سکتے ہیں۔ کچھ افراد کو رات بھر نیند نہیں آتی، جس کی وجہ سے مزاج کی چڑچڑاہٹ، تھکن اور کارکردگی میں کمی رہتی ہے۔ ایسے افراد کے لیے ضروری ہے کہ رات میں گہری اور خاموشی ماحول میں نیند پوری کریں۔ مسلسل رات بھر جاگنے سے ڈپریشن اور اینگزائٹی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ نیند کا دورانیہ خراب ہونے سے یادداشت، توجہ اور فیصلہ سازی متاثر ہوتی ہے۔ اگر چہرے پر چھائیاں، داغ دھبے یا سکن ڈل لگتی ہے تو بس ایک سادہ سی چیز استعمال کریں: 1 آلو چھیل کر اس کا رس نکالیں، اس میں چند قطرے لیموں کے شامل کریں، روئی کی مدد سے چہرے پر لگائیں، 20 منٹ بعد ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ فوائد: داغ دھبے مدھم ہوں گے، جلد ٹائٹ اور چمکدار محسوس ہوگی اور چہرے پر بالکل نیچرل گلو آئے گا۔ پیارے ناظرین، ہفتے میں 2 سے 3 بار آزمائیں، کوئی خرچ نہیں، صرف فائدہ ہی فائدہ۔ پیارے ناظرین، پیٹ کے کیڑوں سے بچاؤ کے 8 معاون طریقے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ لازمی دھوئیں۔ بیت الخلاء استعمال کرنے کے بعد ضرور دھوئیں۔ پھل اور سبزیاں کھانے سے پہلے دھوئیں۔ کھانے کو ہمیشہ ڈھانپ کر رکھیں اور پینے کے لیے صاف پانی استعمال کریں۔ سبزیوں کو پکانے سے پہلے 1 منٹ تک ابال لیں۔ بچوں کے ناخن چھوٹے رکھیں اور روزانہ زیر جامہ تبدیل کریں۔ کچا گوشت، مچھلی یا قیمہ ہرگز نہ کھائیں۔ بچوں کو بغیر جوتوں کے کھیلنے نہ دیں۔ بچوں کو ہر 6 ماہ بعد پیٹ کے کیڑوں کی دوا ضرور دیں۔ عمر 4 سے 15 سال۔ کیڑوں کی موجودگی بچوں کی جسمانی، ذہنی نشوونما اور خون کی کمی، آئرن کی کمی پر منفی اثرات ڈالتی ہے۔ یاد رکھیں، بروقت احتیاط اور دعا سے آپ اپنے بچوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ زندگی بغیر ڈگریوں کے چل سکتی ہے۔ پیارے ناظرین، زندگی ایک ہی کپڑے کو 100 دفعہ پہن کے گزاری جا سکتی ہے۔ زندگی 2 روٹیوں کی بجائے 1 روٹی کھا کر بھی چل سکتی ہے۔
پیارے ناظرین، لیکن زندگی بغیر عزت کے نہیں گزر سکتی۔ ہمیشہ اس شخص کو چنو جو آپ کی عزت کر سکے۔ پیارے ناظرین، جب آپ اپنی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی بات دوسروں کو بتانا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے دشمن آپ کی معلومات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ نہ کوئی چغلی باقی رہتی ہے، نہ آپ کے فیصلوں پر انگلی اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ یاد رکھیں، جنہیں آپ اپنا دوست سمجھتے ہیں وہ سب حقیقت میں آپ کے دوست نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ صرف دکھاوے کے لیے آپ کے قریب آتے ہیں تاکہ آپ کی باتیں آپ کے دشمنوں تک پہنچا سکیں۔ پیارے ناظرین، اس لیے ہر کسی پر بھروسہ نہ کریں، سوچ سمجھ کر دوستی کریں، کیونکہ دنیا کے سب سے خطرناک دشمن وہ ہوتے ہیں جو دوست بن کر آپ کے قریب آتے ہیں۔ خاموشی میں طاقت ہے۔ جو لوگ آپ کے بارے میں سب کچھ نہیں جانتے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ انسان شہرت اور عزت کے لیے سب کچھ کرتا ہے، لیکن آخر کار یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ گمنامی میں عافیت ہے۔ لوگوں سے اپنے اخلاق کے مطابق برتاؤ کرو، نہ کہ ان کے رویوں کے مطابق، چاہے ان کا رویہ کتنا ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو۔ اپنی اچھی صفات کو صرف اس لیے ترک نہ کرو کہ دوسرے تمہارے اچھے برتاؤ کے لائق نہیں۔ اگر چہرے کا رنگ خراب ہو جائے یا چہرہ بوڑھا نظر آنے لگے تو بیسن میں 2 چیزیں ملا کر لگا لیں، چہرہ جوان دکھائی دے گا۔ بیسن میں لیموں اور ادرک کا رس شامل کریں اور چہرے پر لگائیں، جھریاں ختم ہوگی اور کم نظر آنے لگیں گے داغ دھبے بھی۔ جو چیزیں آپ کا دل توڑ دیتی ہیں وہی چیزیں آپ کی آنکھیں کھولتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں جو تکلیف دہ یا مایوس کن تجربات ہوتے ہیں، در حقیقت وہ آپ کو ایک نیا سبق سکھاتے ہیں اور آپ کی بصیرت میں اضافہ کرتے ہیں۔ مشکل وقت میں آپ کو چیزوں کو ایک مختلف انداز سے دیکھنے اور حقیقت کو بہتر طور پر سمجھنے کے قابل بناتے ہیں۔ آپ کے انتظار کا پھل کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا اور آپ کو کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیے۔ اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ ان ربی قریب مجیب۔ کوشش کریں جہاں سے بھی گزریں ایک اچھی یاد، اچھے الفاظ، اچھا رویہ اور کچھ میٹھی یادیں چھوڑ کر جائیں۔ ممکن ہے کہ دوبارہ آپ کا وہاں سے نہ گزر ہو۔